فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے۔ ہاں مہربانی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ، با خدا دل بڑا ہوا میرا، میرے مولا راضی ہیں، با خدا حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اللہ رے، یہ ایسے یہ جوان ایسے بول رہے ہو، با خدا حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اللہ رے، اور بات بھی یہ آپ جوانوں کے لیے کر رہا ہوں، حالات حاضرہ کا مضمون ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بولیں، اور جن میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ جناب سیدہ کی بات پر تصدیق کر سکتے ہیں، تائید کر سکتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، وہ بولیں۔ جسے کسی یزید کا ڈر ہے وہ بے شک آرام سے بیٹھے، میرا کوئی مطالبہ ہی نہیں۔ اللہ رے، فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے۔ اب سجاد بخاری صاحب کی بلا میں اس بات کو کھولوں تو میرا وقت چلا جائے گا۔ آیت اتر کے آ گئی، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ میں بات کہاں تک چلاؤں؟ آیت اتر کے آ گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ میں کہتا ہوں بات آیات پہ چلتی جائے گی تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک یہ بات دوسری بار کہہ رہا ہوں، اب نہیں کہوں گا، وقت ڈھیر سارا گزر چکا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے فقط مجلس پڑھنی ہے۔ ہاتھ وہ بندہ اٹھائے جس کے اندر جناب سیدہ کا مقام یہاں سے ہے، ورنہ فارمیلٹی والی بات نہیں ہے۔ چوتھے مصرے کے بعد مجھے فیصلہ کرنے دینا۔ اللہ رے، فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے، کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم کے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل باتیں بلند ہو گئے۔ ہاتھ اٹھا کے میرا ڈرنا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا راضی ہوں، آپ میرے مولا راضی ہوں، میرے بھائی میرے مولا راضی ہوں۔ یہ دامن پھیلا کے میں دعا کر رہا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، میں ان سوزی نام لیا ہوں۔ اللہ رے، فضائل زہرا کی منزلیں، آپ نے اتنا اچھا شعر سنا ہے میں بتا ہی نہیں سکتا۔ آپ یقین جانے میری توقع ہی نہیں تھی، اور یہ وہ آخر تک ہاتھ اٹھ گئے، خدا کی قسم اتنا بڑا دل ہو گیا، طارق مولا گوائے۔ آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے۔ اب اللہ کرے وہ ہاتھ بھی اٹھ جائیں جن ہاتھوں نے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں، مولا کا واسطہ ذرا موبائل نیچے رکھو، میرے سے اچھے اچھے شعر سن لو۔ مجھے روز روز آپ لوگوں کے چہرے نصیب نہیں ہوتے، اگر میں آ گیا ہوں تو اور مجھے آپ مل گئے ہیں تو سن لیجئے، مولا کا واسطہ۔ کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ۔ او میرا اہل سنت بھائی، سر اٹھا تجھے مولا کا واسطہ، تو امام حسین کی مجلس میں آیا، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتا ہوں، میرا بھائی میرے سے جناب سیدہ کی شان سن، اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم کے لیے۔ ایک شعر اور سناؤں، اس سے بھی بڑا شعر سناؤں۔ اب پہلے مصرے پہ جو بول پڑے ہیں نا وہ میرے ساتھ ملے، دوسرے مصرے تک میں پیچھے والوں کو بھی ساتھ ملا لوں گا۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پڑھنا ہے جو قصیدہ، میرے بھائیوں پڑھنا ہے جو قصیدہ، وہ زہرا کی شان ہے۔ تسی پتہ نہیں کیوں تھکے پئے ہو گرمانے ہو، میں زیادہ نہیں پڑھنا۔ پڑھنا ہے جو قصیدہ، وہ زہرا کی شان۔ اب اگر بیٹھ گئے ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔ پڑھنا ہے جو قصیدہ، بلکہ ہم ایسے بھی نہیں کہتے۔ اب آپ اور میرے درمیان ہے جناب عباس کا علم، اگر بات آسمان سے زیادہ وزنی ہو تو بول لیں،
بات آسمان سے کم وزنی ہو، وسعت کم ہو تو علم ضامن نہیں بولنا. میں دوسرا مصرع پڑھوں، لٹریچر کے اسٹوڈنٹ سر اٹھائیں جو اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے بڑے بڑے غزل گو شعراء کو پڑھتے ہیں. عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے پڑھنا ہائے ہائے پڑھنا ہے جو قصیدہ، جاگو میرے بھائیو، پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. اے آیتو تمہارا بڑا امتحان ہے. لاہور مولا کا واسطہ، لاہور والوں تمہیں مولا کا، ہاں یہ بات ہے، یہ بات ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ ہائے ڈری. میرے مولا راضی ہوں، میرے مولا راضی ہوں، میرے مولا راضی ہوں. شاہ صاحب بات آگے چلی جانی ہے، مولا کی قسم ہے میں زور نہیں لگا رہا، میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے چل رہا ہوں. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. اے آیتو تمہارا بڑا. اب جانے دے بات آگے، چلیے اٹھتے. اب بات میں ایک مرحلہ بڑھا رہا ہوں، ایک سٹیپ اب اوپر جا رہی ہے. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. اے آیتو تمہارا بڑا بڑا بڑا، اے آیتو تمہارا بڑا امتحان. میری مخدومہ، میں 2026 کے معاشرے میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں. میری بی بی میری مدد فرمائیے، میری آقا زادی میری زبان میں اتنا اثر دیجئے کہ میں شیعہ سنی بھائیوں کے دلوں میں یہ شعر رکھ دوں. قبلہ و کعبہ بخاری صاحب مجمع دیکھیے گا، یا تو میں کہتا ہوں چہروں پہ رونق آ جائے گی یا بالکل ہی موسم الٹر جائے گا. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ ہر بندہ برداشت کر ہی نہیں سکتا یار، وہ زہرا کی شان ہے. اے آیتو تمہارا بڑا امتحان ہے. اور منبر پہ عسکری اعلان کر کے کہہ رہے ہیں والفجر ہے یہ دہر، یہ کوثر کی آیتیں، ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان. بیٹھا ہے کوئی مشکل شعر کا، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے. پڑھنا ہے جو، کیا اچھے شعر سن رہے ہو، ارے کیا اچھے شعر سن رہے ہو یار. اللہ میں تمہیں دعا کرتا ہوں میرا بھائی، تھکن اتر گئی مولا حسین کی قسم ہے. تو ٹھنڈ پئی ہے، پکی گل ہے. آگے لا دیے پھر کسی جگہ تے. ایک منٹ میرا بھائی مولا کا واسطہ، ایک منٹ. پئی ہے ٹھنڈ تے میں کہنا جتنی تے ٹھنڈ پئی ہے اتنی ذرا پرے اگ نہ لا دیئے. پڑھ دے شعر. پھیریے یہ کیمرے پھیریے. میں کہتا ہوں ہاتھ دلوں پہ. او میرے بھائی میں جذبات میں آنے والا بندہ نہیں ہوں، میں ویسے لاہور کے مجموعوں سے بڑا ڈر کے رہتا ہوں، زندگی میں کئی قسم کی چیزیں فیس کر چکا ہوں. لیکن اب مجھے بتاؤ میں کروں کیا، میں کیا کروں. زندگی جو ہے وہ اس بادشاہ کی امانت ہے. جب تک جناب عباس کی مہر ہے، علی عباس عسکری کی زندگی ہے. جس دن مہر اٹھ جائے گی اس دن ایک سانس کا اعتبار اور سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، وہ بندہ جسے ذرا سا بھی خوف ہے یا کسی کا بھی ڈر ہے، وہ بندہ کانوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے. بزدل بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ جناب سیدہ کے فضائل پہ اپنا ہاتھ اٹھائے یا احتجاج ریکارڈ کروا. اٹھ کے بھی بال حق ادا نہیں ہوتا. مجلس نہیں پڑھ رہا، علی عباس عسکری احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے. شان ہے، امتحان ہے. ان سے ملو، یہ فاطمہ کا خاندان ہے. اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ، زہرا کا احتجاج ابھی تک جواب.
آپ کو شعر پڑھنے؟ اگر مجھے سن لیں تو میں کہتا ہوں مزہ آ جائے گا. اچھا ان کا دل ٹوٹ جائے گا. پلیز آپ جلدی. سر 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 پلیز پلیز سر سر پلیز سر پلیز. یہ شعر بڑا خطرناک ہے اور پرچہ دونوں پہ ہوگا. نعرہ حیدری. دربار میں بتا. آپ میرے بات یہاں پہ آ کے پڑھ لیجیے گا, کیا خیال ہے؟ آپ ابھی بیٹھے میرے بات یہاں پہ آ جائیے گا. دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ. دربار میں بتا گیا. ارے یہ تو شوکت رضا صاحب نے بھی پڑھنا بند کر دیا میرے بھائی. دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ. زہرا کا احتجاج ابھی تک. ابھی میرے بھائی عید کے تیسرے دن میری اپنی پابندی کھلی ہے, تجھے مولا کا واسطہ. دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ. 10 مجالس تھی یہ ایام مولا علی علیہ السلام کی روزوں کی جو لاہور میں نہیں پڑھ سکا. دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ. زہرا کا احتجاج ابھی. رنگ ہو رہے, جذبہ ہو رہے, گل اور طریقے نال ہو رہی ہے تو لیجئے بات آگے چلاتے ہیں نا. ارے بات اور اوپر لے کے ایسا کرتے ہیں کہ 6 مصرے پڑھتے ہیں. 6 مصرے 5 لائنوں پہ چھٹی. بخاری صاحب 5 لائنوں پہ چپ. ارے میرے بھائی میں 6 مصرع پڑھ دوں, بندہ ابھی ایک اٹھے اور اٹھ کے کہے علی عباس عسکری گھر کا چولہا امام حسین کے صدقے میں جلتا ہے. علی عباس عسکری یہاں سے جذبہ پیدا نہیں ہوا تو بیچارہ عسکری آیا تو آیا ہی کیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا. جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا. ارے جب اس کی خلقت ہی. آگے چلنا ہے, آگے بلیو شلوار قمیض والے چوپ چوپ انکل ابھی آگے جانا ہے. جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, کیوں کر بدل رہا ہے. جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا. سماعت و تم اداس کیوں ہو, بیان اس کا رہے گا جاری. وہ صرف ممبر 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 بدل رہا ہے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں پھر. علی ولی اللہ یہاں سے پڑھنے والا جوان جسے ماں نے گھٹی میں علی ولی اللہ سکھایا ہے اور پڑھایا ہے. جو اسکول کالج اور یونیورسٹی میں بڑی بڑی اوپن کلاس فرینڈ زونز پہ بیٹھ کے اور یہ کمیونسٹ اور یہ سیکولر اور یہ لبرل اور یہ ممی ڈیڈی طبقوں کے ساتھ یہ ریلیجیسزم پہ بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. میں بی بی کی وکالت پہ احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. نہیں مجھے پتا اس کے بعد علی عباس عسکری کو لاہور پڑھنے کا موقع ملے نہ پلے. پنڈال پیروں پر بھی اٹھ جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. جو ڈر گیا اسے معذرت, اسے چھٹی ہے. صرف ممبر بدل رہا ہے تو دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا ہے. ایک تحریک حق مسلسل ہے, ایک تحریک حق مسلسل. وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا. جس کے اندر ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. یا علی. رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے.
ابھی کوئی ذاکر نہیں آ رہا، مجھے دیکھیے، جب آیا اسے دیکھ لیجئے گا. ابھی مجھے دیکھیے، میں بھی ذاکر ہی ہوں. دو شعر مولا علی کے پڑھنے کا دل چاہتا. یہ والا محلہ میرے خیال میں میرے سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ ذرا بھی نہیں بول رہے، تو تھوڑی سی کوشش کیجئے گا. بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے. مقصود بٹ صاحب، سارا لاہور اکٹھا ہے، اللہ کی قسم بڑا چنیدہ مجمع ہے آپ کا، اور مجھے چھوڑ کے سارے ہی ذاکر جو ہیں آپ کے پاس وہ سارے ہی ڈیمانڈ والے اور کلاس کے ذاکر ہیں جن کے لیے عوام محبتیں رکھتی ہے. اس اتنے ارے مولا راضی ہوں، یہ میں تو نالین بردار ہوں، میں تو کسی کی خاک کے برابر بھی نہیں. اس اتنے بڑے لاہور میں، پڑھے لکھے شہر میں، ایک اردو کا مصرع پڑھے اور اکیلا رہ گیا ہوں. بو جہل کے سینے میں. ارے مرشد، بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے. کوشش کرو میرے بھائیو، تھوڑی سی کوشش کرو. میرے اتنے قریب اتنے انجان بیٹھے ہو، اللہ خیر کرے. بو جہل کے سینے میں، میں ہمارے مولا کا ذکر کر رہا ہوں. بو جہل کے سینے میں ہوئی پسلیوں والی ماں بھی ہوتی ہے. ہاں ایک آنسو چاہیے بس. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مصائب والی، ہر انسان کا ایک اپنا ایک نہ ایک دامن ہوتا ہے اور سلسلہ ہوتا ہے. بڑا خوبصورت گریہ میرے سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک آنسو میرے دامن میں ڈالیں، تاکہ کم از کم آپ کی آنکھ کا آنسو میری سفارش تو کرے، میری بخشش کا سامان ہو جائے. میر انیس فرماتے ہیں، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا. بازار کا ایک جملہ، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا. پورا کلام ہے انیس کا. شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے. میں دوسرا شعر پڑھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا مجھے مصائب کیا پڑھنا ہے. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا. سامعین سر اٹھائیے، میں شعر خدا کی قسم ہے قیامت آمیز پڑھنے جا رہا ہوں کہ سینے سے بابا ہائے آ جائے گی اس مجمع سے. بسم اللہ. سنا کھینچتے ہیں، انیس فرماتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کھینچتے. میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کریں، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کریں کہ سینے سے بابا سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں. ابھی یہ جناب وسیم عباس صاحب میرے مولا زندگی دیں ابھی پڑھ رہے تھے، تو وہ ایک جملہ، خدا کی قسم وہ جملہ میری ذہن میں ایسا آ گیا کہ ان کے مصائب سے میرا ذہن ہٹ گیا اور میری اپنی عبادت اس جملے کے رنگ میں ہونا شروع ہو گئی. وہ کیا پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم میرا ذہن ایسا سن ہوا کہ اس ایک جملے کو یاد کرتے کرتے نا میں اتنا رویا ہوں نیچے بیٹھ کے جس کی حد نہیں ہے. یہ ایک جناب عباس پڑھ رہے تھے نا، یہ ایک جملہ جناب عباس کے حوالے سے، تیرے اور میرے مولا سجاد نا، میں پڑھ رہا ہوں، دوسرے ذاکرین پڑھتے ہیں، آپ لوگ روتے ہیں نا،
مصائب سنتے ہیں تو روتے ہیں. تاریخ کہتی ہے 40 سال امام سجاد خون روئے ہیں اور پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. ایک جملہ کہتے تھے ہائے شام, اور گھنٹوں بیٹھ کے میرے مولا خون روتے تھے. تاریخ کہتی ہے ایک بار شام 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 کہہ کے میرا مولا خون رو. ابن منذر صحابی ہے, قریب آ گیا, اس نے قدموں پہ کیا ہنج ڈھاندی پئی ہے, ایسے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ مان کے کہتا ہے مولا ہر وقت شام ہر وقت شام ہر وقت شام کہہ کے روتے ہو. مولا شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں اور یاد شام کو کر کے روتے ہو. آرام سے میں نے کہہ دیا. تاریخ کہتی ہے چیخ نکلی میرے امام کی, رو کے فرماتے ابن منذر ظلم کربلا بھی بڑے ہوئے ہیں لیکن شام پہ مجھے دکھ بڑا ہے. اس نے کہا مولا کیا دکھ ہے؟ میرے امام نے رو کے فرمایا ویسے تو ہمیں تمام راہ مارتے رہے لیکن جب قافلہ شام کے بازار میں پہنچا ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے. مولا کیسے؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں ویسے تو تمام راہ مارتے ہی آئے لیکن جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے یہ واحد جگہ تھی جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو. ماتم 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 جو کر سکتا ہے, جس کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو تماچا مار کے کہتا تھا بلا عباس کو, آواز دے غازی کو. جملہ آخری ہے, ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں, یہ آخری جملہ ہے. میرے سے پہلے بھی مصائب ڈھیر ہو گیا, میرے بعد بھی برآمدگی ہے. میں 1 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں. پھیلانا دامن اور وہ دعائیں مانگنا جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ابھی کوئی مجمع میں سید بیٹھا تو اٹھے آ جائے اس کونے پہ, یہ اس سرحد پہ جس سے پیچھے مائیں بہنیں سیدزادیاں مرشدزادیاں بیٹھی ہیں. ابھی کوئی سید قرآن سجاد بخاری صاحب کی بلا کوئی سید ابھی قرآن لے کر یہاں پر آئے. کتنی بہنیں ابھی اس مجلس میں ایسی بیٹھی ہوں گی جو سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گی کہ رات کا 1 ہو رہا ہے, رات کا 11 رات کے بج رہے ہیں, لیکن سر پہ قرآن رکھ کے بہنیں ابھی بھی کہیں گی کہ ہم قرآن رکھ کے کہتی ہیں ہمیں مان ہے, ہم بے وارث نہیں. کسی کے ساتھ اس کا بھائی آیا ہوا ہے, کسی کے ساتھ اس کا بابا آیا ہوا ہے. رات کا پہر جو بھی ہو گیا بہن بھائی کو ساتھ لے کر آئی ہوئی ہے, کوئی بیٹی اپنے بابا کو ساتھ لے کر آئی ہوئی ہے. میں کتنے بھائی اس مجمع سے ایسے دکھا سکتا ہوں میرے محترم جن لوگوں کو اپنے اندر ایک ذمہ داری ہے, مجلس ختم ہونی ہے, رات کا پہر زیادہ ہو جانا ہے, میں نے مخصوص مقام پہ جا کے کھڑے ہونا ہے, میری بہن نے چلتے چلتے میرے پاس آ جانا ہے, میری بہن نے میرے شانے پہ ہاتھ, ممبر چھوڑنے والا ہوں, بہن نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے بھیا وقت زیادہ ہو گیا, بھیا حالات اچھے نہیں ہیں, بھیا جلدی کرو مجھے گھر لے چلو. بھائی ذمہ داری سجا کے ایسا ہی ہے نا میرے محترم. مجلس ختم ہونے کے بعد بھائیوں نے سواریاں تیار رکھنی ہیں, بہن نے چل کے قریب آنے, بھیا تم نے یہی بلایا تھا, میں آ گئی ہوں, حالات اچھے نہیں ہیں, وقت زیادہ ہو گیا ہے, بھیا مجھے گھر کے پردے کے اندر پہنچاؤ. بہنیں مان رکھ کے بیٹھی ہیں کہ بھائی ساتھ آئے ہیں, بھائی ذمہ داری سجا کے بیٹھے ہیں کہ بہنوں کو گھر تک پہنچانا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل ایک بہن کو جب تماچا مارتے تھے وہ شکایت نہیں کرتی تھی, اپنے بھائی کا دامن کھینچ کے فقط اتنا کہتی تھی سجاد گھر کب آئے گا, اور سجاد سفر کب ختم ہوگا, اور سجاد تیری سکینہ تھک گئی ہے, سجاد تیری سکینہ کے پیر زخمی ہو گئے, سجاد گھر کب آئے گا. بابا جی جواب سنا دوں, جواب سنا دوں. ایک سوال بیٹی کا سنا ہے نا, اب ایک دکھ امام حسین کے بیٹے کا بھی سنیں. بیٹی کرتے ہو ہائے, جڑے سید بیٹھے ہو ہائے کرتے ہو, اجازت دیں دو جملہ آکھاں. 1600 میل کے سفر میں بیٹی رو رو کے کہتی تھی گھر کب آئے گا, اور جب امام زمانہ ہو کر سجاد کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا تو پھپھی کی طرف دیکھ کر فقط اتنا کہتے تھے اماں زینب اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آئے, اماں دعا مانگ تیرا سجاد بازار میں مر جائے. سکینہ کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے, میں نے ایک ایک دکھ سنا دیا. بیٹی بھائی جان ممبر چھوڑ رہا ہوں, بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا, راضی رہیے گا, بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا, بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی. پھر سن لینا مجھے دیکھنا, بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا, بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی. رکھ میرے سر پہ قرآن, اور جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا, اور جو جینا چاہتی تھی وہ قید میں مر گئی. جو موڑ موڑ پہ موت
جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا، جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ تاریخ کہتی ہے بہن کا جنازہ سید سجاد نے اٹھایا۔ میں ممبر چھوڑ رہا تھا، مجھے انہوں نے حکم کیا ہے کہ کم از کم تھوڑی دیر اور پڑھو، بس ذاکر آ لیں تو میں ممبر چھوڑ جاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے بہن قید میں مر گئی۔ بہن کا جنازہ اٹھا کے تیرا اور میرا امام غریبوں والے قبرستان میں آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے بہن کی قبر بنائی، قبر بن گئی تو سید سجاد نے قبر کی 35 سر مارا۔ باقر مولا قریب آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں بابا سجاد جتنا ابھی رو رہے ہو اتنا شام غریبہ بھی نہیں روئے۔ بابا خیر تو ہے، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں نا، تو آرام سے سن رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے چیخ نکلی غیرت کے پروردگار کی، باقر کو سینے سے لگا کے رو کے فرماتے ہیں باقر جو قیامت ٹوٹ گئی ہے، باقر میں قبر تک رہوں گا، میں حشر تک رہوں گا، جہاں تک میرا بس چلے گا میں وہاں تک رہوں گا۔ باقر مولا نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہا بابا خیر تو ہے؟ سید سجاد نے رو کے فرمایا باقر میں تجھے کیا بتاؤں، باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا، باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا، باقر میں نے 4 سال کی زخمی بہن قبر میں سلائی ہے، باقر تعویذ قبر بند کر رہا تھا یا میں نے دیکھا ہے قبر کی اندر میری سکینہ کے ننھے ننھے لب ہل رہے تھے، باقر میں مر جاتا میں لفظ نہ سنتا، باقر میں کانوں کو قریب لے کے چلا گیا، باقر اب جو میں نے کان لبوں سے لگائے تو قبر کے اندر میری سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی بھیا سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں، سجاد میں بابا کو رو نہیں سکی، سجاد میں نے ممبر چھوڑوں بس راضی رہی گا، ہمت نہیں ہے، سجاد میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، سجاد میں تیری زخمی بہن، میں تیری ڈری ہوئی بہن، میں تیری تھکی ہوئی بہن، سجاد میں تیری پردیسی بہن، سجاد میں تیری پیاسی بہن، میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، سجاد قبر کے اندر سے پہلی منت ہے میرے دکھوں کا واسطہ مجھے خالی نہ بتانا۔ عابد نے رو کے فرمایا حکم کر، رو کے کہتی ہے سجاد میں قبر، بابا جی درد دیکھو، میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے سجاد اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا، اور سجاد تیری سکینہ ڈری ہوئی ہے، اور سجاد سمر کے تماچے علی کی بیٹی